جی ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ مجھے کال کر رہی تھیں، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ڈاکٹر ہمارا ایک یہ سوال ہے، قرآن شریف لے کے تراویح میں مطلب پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے؟ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہم مکہ سے۔ مکہ مکرمہ سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مریم۔ اوکے مریم، میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، دیکھیے شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ جی جی ضرور آپ یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ لیس ہناک حرج فی ان یقرأ من المصحف فی صلاۃ التراویح، في صلاة التراويح أو قيام رمضان أو في أي صلاة إذا دعت له۔ آپ نماز تراویح ہو، قیام اللیل ہو یا کوئی اور نمازیں ہوں، اگر ضرورت اس بات کی ہے تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں اگر ضرورت ہو۔ إلى ذلك إذا دعت لهذه المصحف سواء كان صغير أو كبير، چاہے مصحف صغیر ہو یا کبیر ہو، چاہے انسان عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، كل أحد يحفظ القرآن، کیونکہ ہر شخص تو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہوتا۔ فإذا صلى بالناس التراويح أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وقد ثبت أن جی بہت شکریہ رحمه الله مولى عائشة اور حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ کے غلام تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، يعني عتيقها كان يصلي بها في رمضان من المصحف، تو آپ حضرت ذکوان حضرت عائشہ کے غلام تھے، وہ حضرت عائشہ اور لوگوں کو ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر تراویح پڑھایا کرتے تھے من المصحف۔ ومن منع ذلك ليس له دليل، اور جو اس بات کو منع کرتا ہے تو وہ دلیل نہیں ہے اس کے پاس ممانعت کی۔ الصواب أنه لا حرج في ذلك، الصواب انه لا حرج في ذلك، المصحف أو إنسان في تهجد بالليل يقرأ من المصحف فلا حرج في ذلك، والحمد لله۔ والحمد للہ۔ تو شیخ بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر قیام اللیل میں، کسی نماز میں، یا آپ اگر نماز کی وہ رکعتیں لمبی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تراویح میں بھی غیر تراویح میں بھی آپ ہاتھوں میں قرآن لے کر، فرض چھوڑ کے نفلی کے بعد نفلی میں نفلی میں تو فرض کی بھی بات بتا رہا ہوں نا، آپ فرض میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی جی جی، بس فرض میں یہ ہوتا ہے نا کہ بس فرض ہوتی ہے اس لیے نہیں نہیں نہیں، فرض اور مریم، تراویح اور تہجد کی، مریم فرض ہو یا تراویح یا تہجد ہو، جب اگر ضرورت ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے، فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جمعے کے دن الف لام میم تنزیل، سورہ سجدہ اور پھر سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، ہل اتی علی الانسان۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم، یہ ساری صورتیں یاد نہیں ہوتی لوگوں کو، تو شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اگر ہاتھ میں لے کر قرآن کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں الف لام میم تنزیل پڑھا کرتے تھے، اور پھر دوسری رکعت میں ہل اتی علی الانسان سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے، سورۃ الانسان۔ تو یہ اگر آپ کو حفظ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حفظ یاد نہیں ہے تب آپ قرآن لے کر تہجد میں بھی اور فرض نمازوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی چلے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا شکریہ، آپ نے کال کری اور یہ آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے 2 لوگوں کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ چلے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔ مبارک ہو، رمضان آپ کو بھی مبارک ہو، رمضان آپ کو بھی مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین آپ کے صیام اور قیام کو قبول فرمائے، آپ کو رمضان کی ساعات میں راتوں کو جاگنا نصیب فرمائے، اور آپ کو شب قدر کی عبادت کرنے کی توفیق نواز دے۔ آمین آمین یا رب، آمین۔ بہت شکریہ اتنی پیاری دعاؤں کے لیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ مریم ہے مکۃ المکرمہ سے، مجھے واٹس ایپ پر کال کر رہی تھی. واٹس ایپ کی کال یہاں پر بعض مرتبہ نہیں ہو پاتی ہے، لیکن الحمدللہ آج اس نے مریم نے مجھے کال کی اور یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم جواب آپ کو مل گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک آپ اس کا ممبر بننا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے جڑ کر مستحکم کریں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان